کیا تم جانتے ہو تہجد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت نامہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کو کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے یا بات کرنی ہوتی ہے تو وہ اسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب یہ سارا جہاں خاموش ہوتا ہے پھر رات کی تاریکی کئی سالوں میں خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شہرک کی حدوں کو توڑتے ہوئے وہ رب ہم میں سما گیا ہے، اور پھر لہو میں عجیب سی محبت کی کیفیت دوڑنے لگتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے مانگ مجھ سے میرے بندے، تو نے جو مانگا میں نے دیا تجھے۔ تب اللہ کے سوا کسی کی طلب ہی نہیں رہتی، اور پھر طلب اللہ کی ہو اور وہ نہ ملے، ایسا تو ممکن نہیں ہوتا نا۔ اور پھر جسے وہ تہجد تک لے آئے وہ اس کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اور جو لاڈلا مانگ لیتا ہے وہ عطا کرنے کے لیے ہر شے کو وسیلہ بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اکثر ایسا بھی ہوگا کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور تمہیں لگے گا کہ راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ جب ایسا لگے تو ہمیشہ یاد رکھنا اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے، اور یہی اس کی عطا کا انداز بھی ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے، وہ پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن ہی نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاؤ، کیونکہ وہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے۔ تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہو اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کہ مشکل کام ہے؟ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دیں، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کے اتنے سارے ناموں میں سے ایک نام دینے والا بھی ہے، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے اور وہی تو سنے گا۔